مسیکرز ہوئے ہیں اس پہ روشنی ڈالی. جس طرح بنا صاحب نے فرمایا کہ منتھ آف مسیکر بالکل ایسے ہی ہے. ایک بات جو بنا صاحب نے اس آدمی کا ذکر کیا جو کنٹرول روم میں پھر کھڑا ہوا، ان کو کہا کہ میں زندہ ہوں. اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں نے دیکھا کہ فوجی بھارتی فوجی دوسرے کو کہتا تھا کہ یہ آدمی ہل رہا ہے، اس کو فائر کر دو. جو وہ ڈھونڈتے تھے کہ اگر کوئی ذرا سا ہل رہا ہے کہ سانس اس میں باقی ہے، اس کو دوبارہ مارتے ہیں، جو انٹرنیشنل قانون کے بالکل خلاف ورزی ہے انجورڈ کا مارنا. اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا، میں نے دیکھا فوجیوں کو کہ لاشوں کے سینے کے اوپر چڑھ کے گھڑیاں چھین رہے تھے جو ان کے رسٹ واچز تھے. آخر یہ سارا کیوں؟ یہ اس لیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں جو اس کے فائنل سٹیٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے منظور کی گئی ہیں، اور جن کو بھارت نے بھی اور پاکستان نے بھی مانا ہے، اور بھارت نے سیکورٹی کونسل میں ایشورنس دی ہے کہ ہم کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں گے. نہ صرف وہ وائلیشن کہ بھارت اس کو انٹیگرل پارٹ کہتا ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ اگر کسی ایکٹ سے 2 سے زیادہ افراد شہید ہو جائیں وہ جینوسائیڈ میں آ جاتا ہے. یہ جینوسائیڈ پالیسی ہے. انجورڈ کا مارنا جینوسائیڈ ہے. ایک مسیکر نہیں ہے، کئی مسیکرز ہوئی ہیں. آج کے ہی دن جو یہاں اس میں نہیں لکھا گیا، زکرہ کراسنگ پہ ہوئی. زکرہ کراسنگ پہ کیا ہوا؟ وہاں آرمی گاڑی کھڑی تھی، اور جب یہ لوگ گزر رہے تھے انہوں نے نعرے مارے اور انہوں نے فائرنگ کی. آئی وٹنسز ہیں، اور یہ مطلب بہت میں اچھی طرح اس کو یہ جانتا ہوں. لاشیں باربڈ وائر کے اوپر لٹکتی تھی کیونکہ جب فائرنگ ہوئی تو وہاں باربڈ وائر تھے باغوں میں، ان کے اوپر جب انہوں نے چھلانگیں ماری تو کئی لاشیں اس باربڈ وائر کے پاس بھی تھی. اس کے ساتھ بلوارڈ جو اوبرائے پیلس کا دوسرا گیٹ ہے، ادھر بھی ہوئی یہی. ادھر بھی شالیمار کے 2 آدمی فائرنگ، اس میں میں بھی تھا، میں تب کلوز رینج میں. اور جو یہ مسیکر 21 کا ہوا گاؤں کدل کا، اسٹین گن واز یوزڈ ایٹ ویری کلوز رینج. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ نہ ان کا ٹرائل ہوا، نہ کسی کو پنشمنٹ ہوئی، اور ہم سسٹمیٹک طریقے سے مارے جا رہے ہیں جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے. تو ہم اقوام عالم سے آج کے دن یہ مطالبہ کرتے ہیں، ایک تو ان مسیکرز کے اوپر ایک کریڈیبل انویسٹیگیشن ہو، بھارت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، اور ہمیں اپنا حق خود ارادت دلوانے میں یونائٹڈ نیشن اپنا کردار ادا کرے. اس کے ساتھ میں سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. جزاک اللہ. اب میں ملتمس ہوں محترم محمد فاروق رحمانی صاحب سے، وہ آج کے دن کے حوالے سے